صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے حاضر ہیں اگلے سیگمنٹ کے ساتھ جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ آخری بات جو پچھلے سیگمنٹ میں ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پیغمبری دی اور ان کو مبعوث کیا کس علاقے میں، عربیہ میں یا مکے میں آپ کی پیدائش ہوئی اور وہیں پہ آپ کو نبوت ملی۔ تو ہم اب اس سیگمنٹ میں یہ چیز دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو کام ہوتے ہیں، جیسے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو کرسچنز ہیں ان کے یہاں تو ایک یہ تصور ہے نا، اللہ تعالیٰ نے 6 دن بہت محنت کی اس کائنات کو بنایا اور 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ اللہ تعالیٰ کو آرام کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ از ناٹ لائک اس، وہ کوئی انسان نہیں ہے، نہ وہ آرام کرتا ہے، نہ وہ یہ دنیا بنا کے کہیں اور چلا گیا اور اس نے سب کچھ چھوڑ دیا کہ جو کچھ کرتے پھرو۔ تو وہ اس کا اپنا انٹرونشن ہوتا رہتا ہے چیزوں کے اندر، وہ کریکشن کرتا رہتا ہے، ایک حد سے آگے چیزوں کو نہیں بڑھنے دیتا، ظلم کو نہیں بڑھنے دیتا۔ اسے چیزیں یہ پسند نہیں ہیں کہ انسانوں کے درمیان بہت ایک حد سے چیزیں آگے بڑھے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہوئی اس کے پیچھے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو نبی بنانے کے حوالے سے اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں، اور ان حکمتوں کو ہم 2-3 کو ہم اس سیگمنٹ میں ہم دیکھ سکیں گے۔ مثال کے طور پہ پہلی بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربیہ کے اندر اور اس خطے کے اندر مبعوث کرنے کے اور وہاں پہ ان کو نبی بنانے کی کیا حکمت تھی۔ حکمت یہ تھی کہ اس وقت کی جو سمجھیں کہ نون ورلڈ تھی، جو جہاں پہ لوگ زیادہ تعداد میں، جو میٹروپولس جو سٹیز جو تھے، یہ جو جگہ ہے مکے کی اس زمانے کے حساب سے، اس زمانے کی دنیا کے حساب سے یہ اس کا سینٹر بنتا ہے۔ اس زمانے کی دنیا کے حساب سے آپ دیکھ لیں کہ اس میں ایک تو سینٹر بنتا ہے، اور سینٹر بننے کی وجہ سے وہاں سے لوگوں کا آنا جانا تھا۔ ایک طرف افریقہ کہ کچھ جگہیں تھیں ابسینیا اور افریقہ کے اندر جو لوگ آباد تھے، دوسری طرف جیروسلم اور اس سے آگے یہ جو شام کا اور رومنس کا علاقہ تھا یہ تھا، تیسری طرف آپ اس طرف آ جائیں تو اس فارس اور ہندوستان اور پھر چین اور آگے چلے جائیں تو یہ دنیا تھی اس وقت کی۔ اس وقت تک نارتھ امریکہ ڈسکور نہیں ہوا تھا، تو وہ اس طرف تو آپ جائیں نہیں، اور یورپ کے بہت کچھ علاقے جو تھے وہ آباد تھے۔ تو یہ اس دنیا کے نون دنیا کے بیچ میں موجود تھا اور اس کے ٹریڈ روٹس کے اوپر موجود تھا۔ مطلب وہاں کے کاروان جب آپ ہندوستان سے جاتے تھے تو وہ وہاں سے ہو کے جاتے تھے، جب یمن سے ہو کے جاتے تھے تو وہ وہاں سے ہو کے جاتے تھے، جب افریقہ سے آتے تھے تو وہ مکہ میں ٹھہرتے ہوئے جاتے تھے۔ پھر اس جگہ کی ایک اور اہمیت جو ریلیجس حساب سے تھی، جو ہم نے پہلے بھی بات کی کہ مکہ جو تھا وہ بہت پہلے سے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے آباد تھا، بلکہ یہ کہ جو جیروسلم کے اندر جو مسجد جو سلیمان علیہ السلام نے بنائی، اس کا قبلہ بھی جو ہے وہ اس ساؤتھ کی طرف یعنی مکے کی طرف ہی تھا۔ تو اوریجنل قبلہ جو تھا وہ تو مکے کی طرف ہی تھا، کعبے کی طرف ہی تھا۔ پھر بعد میں انہوں نے جو یہود تھے انہوں نے اس کو بدل دیا کہ جیروسلم کی طرف کر دیا، اور پھر ہم یہاں پہ بھی مدینے میں بھی کیونکہ جوز تھے تو وہ اسی طرف نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ کو آیات جو پوری نازل ہوئی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا دل یہ چاہتا تھا کہ تم مکے کی طرف نماز منہ کر کے نماز کرو، تو تمہیں اجازت دی جاتی ہے اس لیے کیونکہ وہ یہ پہلے اللہ تعالیٰ کا گھر یہی ہے۔ تو پھر وہ ذو قبلتین، مسجد ذو قبلتین ایک مسجد ہے حجاز میں، جہاں پہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، اس میں ایک طرف نماز پڑھتے پڑھتے جو وسلم کے بیچ میں وہ حکم آیا تو وہ پوری جماعت جو تھی وہ پلٹ گئی، مسجد ذو قبلتین، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ 2 قبلوں والی مسجد۔ تو بہرحال یہ ہوا کہ ایک اس سمبولک تھا کہ صرف جو ہے قبلہ ہی نہیں چینج ہوا بلکہ پوری امامت ہی چینج ہو گئی تھی، وہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کے اندر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ پہنچ گئی تھی۔ اب ہم بات کریں کہ مکہ کو اس وجہ سے کہ ایک اہمیت اس کی جگہ کی وجہ سے ہوئی کہ سینٹر تھا، ٹریڈ روٹس کے اوپر تھا۔ پھر دوسری اہمیت اس کی کہ ریلیجس حساب سے جو پیگنس تھے، جو آئیڈل یا جو بتوں کو پوجنے والے تھے، وہ بھی وہاں پہ آیا جایا کرتے تھے، کیونکہ کعبے کو ایک بتوں کا وہ بنا دیا تھا، مرکز بنا دیا تھا، جگہ جگہ سے لا کے بت رکھ دیے گئے تھے، تو دور دور سے لوگ جو بت پرست تھے وہ بھی کعبے آتے تھے۔ اور پھر جو یہود اور نصارہ جو تھے، جو ان کا ایک ایفیلیشن ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھا، اس کی وجہ سے ان کی اہمیت تھی۔
تو اس جگہ کی ایک تو ریلیجس اہمیت تھی، اس ٹریڈ روٹس کے اوپر تھا، پھر دنیا کے سینٹر کے اندر تھا، ان ساری چیزوں، کیونکہ اب جو یہ دین آنا تھا اللہ تعالیٰ کا جو دین وہ نازل کرتا ہے، اس کے لیے اس کا جو ارادہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، اس کا جو وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کی دعوت لوگوں تک پہنچے. اور ہم نے کہا کہ بنی اسرائیل سے جو اس نے لے لی امامت، اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ اس نے دعوت کو محدود کر دیا تھا، جبکہ وہ چاہتا کہ پوری انسانیت تک میری دعوت پہنچے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور مکے میں مبعوث کیا، تاکہ ہر طرف یہ دعوت پھیل سکے. ظاہر ہے کہ لوگ آئیں گے، کوئی عبادت کی غرض سے آئے گا، کوئی تجارت کی غرض سے آئے گا، کوئی کسی غرض سے آئے گا، تو جب یہ یہاں سے گزریں گے تو ظاہر ہے کہ اس پیغام سے بھی واقفیت ہوتی جائے گی، اس طرح یہ پیغام ساری دنیا کے اندر پھیلتا چل جائے گا. اور ایسے ہی ہوا. تو چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ شروع کے مسلمانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ صہیب الرومی بھی شامل ہیں، جو کہ روم سے جن کا تعلق تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگ ہیں ان میں. اور سلمان فارسی بھی شامل ہیں جو کہ فارس سے آتے ہیں، بلال حبشی بھی شامل ہیں جو حبشہ سے آ جاتے ہیں. تو ایک چھوٹی سی جگہ کے اوپر ساری دنیا کی جو ملٹی کلچرل سمجھو سوسائٹی جو تھی وہ بن گئی تھی مدینہ کے اندر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی لوگ تھے ان میں، اور بھی لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کی ہم بات کر رہے تھے کہ اس وجہ سے اس نے اس جگہ کو چن لیا کہ یہاں سے اس کی ابتدا. ایک اور بات اس کے اندر اہم ہے اس جگہ کو چننے میں، وہ ہے کہ وہاں کے لوگ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے جس قسم کے لوگوں کی ضرورت تھی جو کہ اس پورے میسج کو ایبزارب کرنے کے لیے تیار تھے، وہ عربس تھے وہاں کے. کیونکہ عربس کی اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ضرور ہے کہ ان کے اندر قبائلی جنگیں بھی ہوا کرتی تھیں، کئی قتل ہو جاتے تھے لوگ، اور لڑائی جھگڑے میں گزر جاتی تھی ان کی بدلہ لینے میں، اور یہ ساری چیزیں یہ سب تھیں. لیکن اس کے اندر بڑی کیریکٹرسٹکس بھی تھیں، بڑے مہمان نواز تھے، بڑے اسٹریٹ فارورڈ تھے، اور یعنی آپ کسی کو زبان دے دی تو اس کے اوپر پھر پورا اترتے تھے. یہ ساری چیزیں بہت اہم تھیں دعوت کے لحاظ سے. اور آج بھی ہمیں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں جس میں یہ کیریکٹرسٹکس ہیں، وہ ہماری دعوت کے بڑے زیادہ مستحق ہیں. وہ ہماری دعوت، اسلام کی دعوت ان تک پہنچانا ہمارا فرض ہے، ساری انسانیت تک پہنچانا ہے. لیکن یہ دعوت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو چنا کہ جن میں کرپشن نہیں ہوئی تھی اس قسم کی، ان کے ذہن جو تھے انہوں کھلے ہوئے تھے. اور ذہن کھلے ہوئے کیوں تھے؟ ایک بہت امپورٹنٹ بات کہہ کے میں یہاں بات ختم کرتا ہوں، پھر دوسری حکمتوں کو آگے دیکھیں گے. وہ یہ ہے کہ دیکھیے ذہن کی کرپشن ہوتی ہے غلامی سے. جب غلامی کے اندر ایک قوم وہ رہتی ہے کافی عرصے تک، جیسا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، تو اس کے ذہن کرپٹ ہو جاتے ہیں، پھر وہ چال باز ہو جاتا ہے، وہ چاپلوس ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی جو ہے نا اپنے فائدے ڈھونڈتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی چیز وہ کمپرومائز کر دیتا ہے، اس کے لیے نظریات کوئی خاص بات نہیں ہوتے. تو جب یہ غلامی میں زندگی گزرتی ہے تو اس کے یہ نتائج ہوتے ہیں. تو یہ عرب جو تھے نا اس زمانے میں، جو انٹرنیشنل سمجھیں کہ سپر پاورز تھیں، ایک روم کی تھی اور ایک ایران کی یا فارس کی تھی، ان کے درمیان ساری دنیا میں جنگیں ہوتی تھی اور یہ لوگوں کو غلام بناتے تھے. جیسے ہم نے کہا کہ وہ یہودیوں کو غلام بنا کے لے گیا تھا، کہ عراق کا بادشاہ تھا وہ نبوخت نصر، تو وہ پوری قوم کو ہی غلام بنا کے لے گیا تھا. تو یہ غلام بنا لیتے تھے لوگوں کو. لیکن یہ جو عربیہ کا علاقہ تھا، کیونکہ یہ بے آب و گیا قسم کا، یہاں پہ نہ ابھی آج بھی دیکھ لیں تو وہ ریتیلی علاقہ، وہاں پہ انٹرسٹڈ، اب تو خیر آئل کی وجہ سے بڑی بڑی پاورز وہاں پہ انٹرسٹڈ ہو گئی ہیں، لیکن پہلے کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا تھا. تو ان کی رائیولری اس سے دور رہی، تو وہ غلامی کی زندگی انہوں نے نہیں گزاری. تو ان آلائشوں سے بھی وہ پاک تھے، ان کے ذہن تیار تھے اس میسج کو لینے کے لیے، ایبزارب کرنے کے لیے، اور پھر اس کو ساری دنیا تک پھیلا دینے کے لیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.